بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اٹس ٹیوزڈے 6th April 2021. یسٹرڈے واز جسٹ دا انٹروڈکٹری لیکچر. اس میں آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے جو نیکسٹ 2-3 منتھس ہے اس میں کیسے کورس کور کرنا ہے اور کس طرح سے لیکچر ہوا کرے گا. آج ہمارا ایکچوئل لیکچر ہے جو کہ پلانڈ ایک لیکچر ہے. یونٹ نمبر 1 سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اینڈ دا نیم آف دا یونٹ نمبر 1 از ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کل والے لیکچر کے اینڈ پہ میں نے بتایا تھا. بفور اسٹارٹنگ دا لیکچر دیر آر سم تھنگس وچ آئی وانٹ ٹو کلیئر. کچھ اسٹوڈنٹس نے میسج کر کے یہ بولا کہ ہمیں بکس جو پرووائڈ کی گئی ہیں وہ pre-9 کی ہیں. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی تو دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو. وہ pre-9 والی بکس آپ رکھ دیں، 3-4 منتھس کے بعد آپ نے وہی پڑھنی ہے. ابھی آپ یہ والی بک لیں جس کا امیج میں نے گروپ میں سینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کا یونٹ نمبر 1 آج ہم نے پراپرلی اسٹارٹ کرنا ہے. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم اس کے فرسٹ 2 پیراگرافس کور کریں گے اینڈ along with these 2 paragraphs we will cover the relevant work from the exercise, that is question answers, word sentences and words meanings. ورڈز میننگز آپ کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ جو آپ کی پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سینونیمز کی ایک MCQs کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ آپ کے اچھے طریقے سے ہو جائے. سو آپ بورڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے جو امپورٹنٹ ورڈز پیراگراف کے ہیں ان کو میں نے لکھا ہے، ساتھ میں نے ان کے انگلش سینونیمز لکھے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اردو کا میننگ بھی بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 1 کے یہ والا کام ہے اس بورڈ کے اوپر ابھی جتنا ہوا ہے. تو پیراگراف نمبر 1 میں ریڈنگ کروں گی اور اس کے بعد آپ کو اس کا سارا انالیسس کر کے ٹرانسلیشن پڑھ کے اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی. سب سے پہلے تو آپ کو ٹاپک جو لکھا ہوا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اردو میں آپ کو مطلب ضرور پتہ ہوگا کہ ٹالرنس کا مطلب رواداری یا برداشت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری، یہ تو ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے. اور ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے کہ اگر ٹاپک یہ ہے تو اس سے ریلیونٹ ہی ساری اسٹوری ہوگی ٹاپک، کیونکہ ٹاپک کے ارد گرد گھومتی ہوئی اسٹوری ہوتی ہے ساری. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں واٹ از ٹالرنس. دس از ناٹ فرام دا پیسج، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دا ڈیفینیشن دیٹ ٹالرنس مینس دا ایبلٹی اور willingness to bear the things you do not like or bearing the behaviors of others جو کہ آپ کو پسند ہی نہیں ہوتا. اس کا جو میں نے بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر یہ اہلیت ہونا کہ وہ جو چیزیں پسند نہیں کرتا ان کو بھی برداشت کرے، یہ رواداری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنا. آپ کوئی کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پسند، لیکن آپ چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ دوسروں کو وہ پسند ہے اور وہ کر رہے ہیں. یہ ہے رواداری اور صبر. ٹھیک ہے جی. سو اب پیج نمبر 1 کا جو آپ نے پیراگراف نمبر 1 اسٹارٹ کرنا ہے، میں اس کی ریڈنگ کروں گی. اگر کسی کے پاس ابھی بک نہیں، آپ ظاہر ہے پیج نمبر 1 کھولیں گے اپنے سامنے تو میں ریڈ کروں گی تو آپ وہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی. ان کیس اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو جتنے دن تک آپ بک پرچیز نہیں کر پاتے میں امیجز سینڈ کر دیا کروں گی جو میں پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے پیراگراف نمبر 1 کی ریڈنگ کر کے جو ورڈز بیچ میں مشکل آئیں گے ان کے میننگز بتاؤں گی. ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس. ٹالرنس کا مطلب میں نے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جو کہ مطلب اس کا پیشنس انگلش میں اگر آپ سینونیم کرنا چاہتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہے تحمل یا صبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے ہارڈ شپ. ہارڈ شپ کا مطلب ہوتا ہے ٹربل یا کسی مصیبت میں پڑ جانا. ٹھیک ہے. اور ٹالرنس مینس ٹو بیئر دا پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس. اور پیشنس کا مطلب سیم یہ سینونیم ہے ٹالرنس کا، جیسے کہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ صبر کے ساتھ. رواداری کا مطلب ہے تکلیفوں اور مشکلوں کو صبر سے برداشت کرنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگز یو ڈو ناٹ لائک. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا. اٹ آلسو مینس اس کا مطلب یہ بھی ہے ٹو بیئر تھنگس، ان چیزوں کو برداشت کرنا یو ڈو ناٹ لائک جو آپ کو پسند نہیں ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج. ریونج میں نے بورڈ پہ لکھا ہے. ریونج کا مطلب انگلش میں سینونیمس کے لیے میں MCQs کے لیے لکھا ہے اینیموسٹی اور ہیٹرڈ. اگر آپ کو اینیموسٹی مشکل لگتا ہے آپ ہیٹرڈ کر سکتے ہیں، نفرت یا بدلے کی آگ بھی جس کو بولتے ہیں. بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو.
مثال کے طور پر جب آپ اس پوزیشن میں یا آپ اس بدلہ لینے کی حیثیت رکھتے ہوں اور آپ ایسا نہ کریں، یو آر ڈسپلینگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، ٹالرنس برداشت یا رواداری. مثال کے طور پر اب پوری لائن کا میں ترجمہ کروں گی. مثال کے طور پر جب آپ اس حیثیت میں ہوں کہ آپ بدلہ لے سکیں لیکن آپ ایسا نہ کریں، آپ برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دا گریٹسٹ ٹالرنس واز پریکٹس بائی آور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر پیراگراف ختم ہو گیا ہے. اور اس لائن کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ رواداری کا مظاہرہ کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا اس کو اس طرح سے آپ پراپر اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے رواداری کی سب سے عظیم مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. یہ پیراگراف نمبر 1 یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اب یہاں پر کچھ باکسز میں کویشچنز دیے گئے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایڈیشنل کویشچن ہوتے ہیں. ہیو یو ایور شون ٹالرنس پریکٹیکلی؟ اور یہ آپ کو کویشچن پڑھ کے ہی پتہ لگے گا کہ یہ اس کا آنسر آپ سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے. آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے؟ یعنی اپنے اب ریئل لائف ایگزامپلز اس میں دیں کہ بہت ساری آپ کی بہت آپ کے سامنے ناپسندیدہ انسیڈنٹس ہو رہے ہوں اور آپ ان کو برداشت کر لیں. تو آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یس آئی ہیو پریکٹسڈ ٹالرنس. آگے جو بھی آپ اس کا کنٹینیو کرنا چاہیں، جو بھی ایگزامپل کوٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں رائٹ سائڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے واٹ از ٹالرنس، جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا. اینڈ دین میں نے لکھا کہ ایگزامپل فرام یور لائف، جو ابھی میں نے کہا کہ کس طرح سے آپ ایگزامپل اپنی لائف سے دیکھ سکتے ہیں. اور انسیڈنٹ فرام دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نیکسٹ پیراگراف میں ہم نے یہ واقعہ پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا ہمیں مثال کہاں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس پیج کی بات کی جائے تو ورڈس انہوں نے آپ نے کر لیے، میں نے آپ کو اس کے اردو انگلش میں میننگ بتا دیے. اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن اردو میں کر کے بتا دی. ٹھیک ہے. اب ذرا رائٹ سائڈ کے نیچے آ جائیں تو میں نے ورڈ سینٹینسز لکھے ہیں. اب اس میں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں. تو 2 ورڈ میں نے لکھے ہوئے ٹالرنس اور ریونج. ٹالرنس اور ریونج کا آپ نے سینٹینس بنانا ہے. مطلب میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں لیکن ورڈ ٹو ورڈ میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ تھوڑی سی کوشش آپ کی بھی ہونی چاہیے. سو ٹالرنس جو ہے وہ اس کا آپ سینٹینس ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایزیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life is the example of tolerance. یا we can take example of tolerance from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's life. اس طرح ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنائیں، بہت لینتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ریونج تو بہت ایزی ورڈ ہے، اس کا آپ جیسے مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو میرے سے پوچھ لیجیے گا. اب میں پیراگراف نمبر 2 اسٹارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس میں سے بھی کچھ ورڈز اور ان کے میننگس ہوں گے، پھر کچھ ورڈ سینٹینسز بہت کم امپورٹنٹ جو ہوں گے بس وہی. ٹھیک ہے. پیراگراف نمبر 2 پیج نمبر 1 ہی ہے ابھی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس. ماڈل کا مطلب ہوتا ہے مثال. ٹالرنس آپ کو پہلے ہی بتایا، تحمل یا برداشت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت، یا اگر آپ اس کی جگہ رواداری لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، کا پیکر تھے یا کی مثال تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور وشڈ ill for anyone. ill کا مطلب برا چاہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہ چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge. ریونج کا مطلب جو ہے وہ بدلہ، جو کہ ابھی ہم نے اوپر پہلا پیراگراف میں بھی کر لیا، upon anyone. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ نے مثال قائم کرنی تھی آپ اپنے آنے والے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی. ورسٹ کا مطلب بدترین، اینیمی دشمن آف اسلام. ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا بفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان ہونے سے پہلے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو سفیان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. ایٹ دا کانکویسٹ میں نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فتح یا وکٹری. انگلش میں کرنا چاہیں تو وکٹری. کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے موقع پر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی فارگیو ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرگیو کا مطلب معاف کرنا، نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ بٹ آلسو آنرڈ. آنرڈ کا مطلب میں نے لکھا ہے ریوارڈ یا ادب یا تعظیم کرنا، کسی کی عزت کرنا.
بٹ آلسو ریوارڈ آنرڈ ہم بائی ڈکلیئرنگ. ڈکلیئر کا مطلب اعلان کرنا. ایمنسٹی. ایمنسٹی میں نے لاسٹ میں ورڈ لکھا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معاف کر کے اس کو تحفظ دینا, یا انگلش میں اگر آپ کرنا چاہیں تو پارڈن. فار دوز ہو ٹک ریفیوج. ریفیوج کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے پناہ لینا ان ہز ہاؤس. اچھا, اس کا ٹرانسلیشن ہم اس طرح سے کریں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے یہ بھی عزت بخشی کہ جن لوگوں نے اس کے گھر میں پناہ لی ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا. یہاں پر آپ کا پیراگراف نمبر 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور ہم نے 2 پیراگراف ہی آج رکھنے ہیں, لیکن جو 2 پیراگراف کی ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنا ایکسرسائز کا کام ہے وہ ہم سارا کریں گے. تو ریلیونٹ ورک یہی ہے کہ جو میں نے پچھلے پیراگراف کے پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 جو بھی آپ کے سامنے ہے اس کے جتنے بھی ورڈز میننگس لکھے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. پلس اگر رائٹ سائڈ پہ آئیں تو سب سے نیچے جہاں ورڈ سینٹینسز لکھے, آپ پچھلے پیراگراف کے بھی میں نے 2 ورڈ دیے آپ کو, اس کے بھی 2 دے رہی ہوں, کانکویسٹ اینڈ آنر. ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم forgive all his enemies. یہ لکھ لیں, ایزی ہے, چھوٹا سا ہے. آنر کا عزت مطلب ہوتا ہے, اس کا آپ خود جنریٹ کریں, چھوٹا سا سینٹینس, یہ ایزی ہے اس لیے میں نے نہیں بتایا. اس طرح چھوٹے چھوٹے سینٹینسز یہ آپ کی جو ہے وہ اسکلز کو امپروو کرتی ہے, جس کی بات میں نے کل والے لیکچر میں کی تھی کہ آپ کے اسکلز کو امپروو کرے گی. اب اگر ایکسرسائز کی طرف آئیں تو جتنا ابھی تک ہم نے پیراگراف پڑھا ہے, ایکسرسائز کا پہلا اور دوسرا کوشچن جو ہے وہ آپ کا اس سے ریلیونٹ ہے. سب سے پہلا کوشچن ہے جی پیج نمبر 3 کے اوپر, واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس. ٹالرنس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, ٹالرنس سے کیا مراد ہے. اگر پیج نمبر 1 پہ آئیں تو پہلا ہی پیراگراف جو ہے اس کی پہلی ہی لائن سے اس کا آنسر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس. اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر ہے, بہت چھوٹا سا, بہت آسان. ابھی ہم نے بات کرنی ہے کوشچن نمبر 2 کی, جو کہ کوشچن نمبر 2 ایکسرسائز میں دیا گیا, گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی ہم نے سیکنڈ پیراگراف پڑھا ہے نا, تو اس میں ہی اس کا آنسر ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رواداری کی ایک مثال دیں. تو ابھی ابو سفیان والا جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے وہ اس کا آنسر ہے, کہ وہی ایگزامپل ہے. اور یہ پیراگراف نمبر 2 کی 3rd لائن کے ہاف سے اسٹارٹ ہوتا ہے. Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. At the conquest of Makkah, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا آنسر ہے. اگر یہ ایڈ کرنا چاہیں دس از دا ایگزامپل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's ٹالرنس, تو اٹ وڈ بی بیٹر آپشن. آپ کا کوشچن زیادہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 2 کوشچن آپ نے کرنے ہیں. ناؤ کم ٹورڈز دا ڈائری. سب سے پہلے تو آپ نے نیرو لائنز والی نوٹ بک خریدنی ہے. وہ 4 لائنز والی آج بھی کسی بچے نے پوچھا تھا, وہ بک نہیں خریدنی, نوٹ بک سوری وہ نہیں لینی. آپ نے نیرو لائن نوٹ بک لینی ہے اور اس کے اوپر سب سے اوپر ڈیٹ مینشن کر کے اپنی نوٹ بک پریپیئر کرنی ہے, سو دیٹ جب چیک کرنے کے لیے ٹیچر آپ کی بک لے تو آپ کا پراپر کام ہوا ہو. آپ نے ڈیٹ مینشن کر کے یونٹ نمبر 1 لکھ کے, یونٹ کا نیم لکھ کے, اور نیچے آپ نے جو ہے وہ آپ کا ریٹن ورک صرف یہ ہے کہ آپ نے کوشچن نمبر 1 اور 2 لکھنا ہے, ان کے آنسرز لکھنے ہیں. لیکن ویسے آپ کا یاد کرنے والا کام جو ہے وہ ٹرانسلیشن, یہ ورڈ میننگ, ورڈ سینٹینسز اور پہلے 2 سوال ہیں. ابھی تک جو ہم نے کیا اس میں آپ کو کوئی پرابلم فیل ہو تو فیل فری ٹو آسک می, میسیج می اور یور ریلیونٹ ٹیچر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.